وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی 175 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کل کے اور گزرے ہمارے درس کے ساتھ اگر اس کو ملائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سابقہ آیات مبارکہ میں منافقین کے ان تانوں کا ذکر ہے کہ جو منافقین 250 سے 300 کی تعداد میں غزوہ احد میں اللہ کے محبوب سے اور صحابہ کرام سے دور چلے گئے۔ ایک درمیانہ گروہ وہ بھی تھا کہ جو منافق ایک طرف مومن ایک طرف، ایک درمیانہ گروہ بھی تھا جس کا ہم نے ذکر بھی کیا، اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ منافقین تو پہلے ہی چلے گئے، صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک تیسرا گروہ وہ تھا جس کا موقف یہ تھا اب ہمارا کیا بنے گا، نہ تو ہم منافقوں کی طرف جانے کے رہے اور نہ ہم مسلمانوں کی طرف آنے کے رہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کاش عبداللہ بن ابی سلول ہم سے ملے، ہم اس کے سامنے اپنی ساری معروضات پیش کریں اور وہ مکہ کا سردار ابو سفیان اس کے ساتھ ہمارا پیچ اپ کروا دے۔ اللہ دونوں قسم کے منافقین کی اس کیفیت کو بیان فرما رہا ہے کہ تم جیسے بھی برا چاہو، مثلا 2-3 کام منافقین کے اندر کامن تھے۔ اگر تم لڑائی کے لیے مسلمانوں نہ جاتے تو تمہاری جانیں ضائع نہ ہوتی، اپنے گھر سے تم کیوں نکلے تھے؟ یہ ساری کیفیت اللہ ان الفاظ میں بیان فرما رہا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ ترجمہ آپ خود فرمائیں گے، انما بے شک، ذالکم الشیطان، ذالکم اسم اسماء اشارہ ہے جس کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، ھذا ھذان ہاؤلائے، ھذہ ھاتان ہاؤلائے، اور ذالے کا زانے کا اولائے کا، تل کا تانے کا اولائے کا، یہ اسماء اشارہ میں سے ہے۔ یہ شیطان ہی ہے، ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے، یخوف، جو خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے۔ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں ڈراتا ہے، ادروائز اور ڈرانے والا کوئی نہیں ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، یہ معیار اللہ قائم فرما رہا ہے کہ بندہ مومن تمہیں ڈرنے کی کہاں سے ضرورت ہے؟ فلا تخافوہم، فا کا معنی پس لا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو۔ بیسیکلی یہ لفظ تخافون، لیکن جب یہ مضارع سے بنا نہیں تو نہیں کی وجہ سے اور نہیں کے لام الف لا کی وجہ سے اس کے آخر میں نون گر جاتے ہیں، لہذا یہ تھا تخافونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، تو فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور اللہ فرماتا ہے تم صرف ڈرو مجھ سے۔ یہ خافونی تھا بیسیکلی، لیکن گرامیٹیکلی اس کی جو یا ہے متکلم کی وہ اس سے دور ہو گئی، جیسے تخافونا کا نون نئی کی وجہ سے دور ہو گیا۔ فلا تخافوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونے، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا، اور پھر اللہ اپنے حبیب کریم کو تسلی دے رہا ہے۔ وہ تسلی کس بارے میں ہے؟ 70 لوگ جام شہادت نوش کر گئے، منافقین نکل گئے، آپ خود زخمی ہوئے، اس کیفیت کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اور ترجمہ کرنے والے نے بھی بڑا کمال کیا ہے، ولا يحزنك، واو کا معنی، اور لا يحزنك، لا کا معنی نہیں، یحزن حزن میں ڈالے، غم میں ڈالے، کا آپ کو اللہ فرما رہا ہے اے جان عالم، اے محبوب کریم، آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے ہیں، بھاگم بھاگ آتے ہیں، فی الکفر، کفر کی طرف، یعنی ایک تو بالکل 2 × 2 4 کافر ہیں، اور ایک منافقین ہے جو ایمان کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ایمان، کفر اور نفاق یہ 3 مرتبے ہیں۔ آپ ان تینوں کو اگر کیٹیگرائز کریں تو کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک مومن، ایک کافر اور پھر منافق۔ سب سے نچلے درجے پہ کون ہے؟
منافق ہے. اور اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں قرآن ٹیکسٹ کے ساتھ کہ جہنم کے آخری ترین طبقے میں کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے. لہذا فلا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے جان عالم غم زدہ نہ کریں آپ کو وہ لوگ یسارعون فی الکفر، سارا یسارعو اسی سے نکلا ہے جلد بازی کرنا، جو جلدی کرتے ہیں آنے کی فی الکفر، کفر میں، جو ایمان سے کفر میں آنے کی جلدی کرتے ہیں. محبوب ان کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہو. انہم لن یضر اللہ شیئا، شاید منافق یہ سمجھتے ہوں خصوصاً غزوہ احد کے موقع پر کہ ہم تو آگے واپس، اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا، ہم واپس آ گئے تو ہم نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا ہے، اور مسلمانوں نے جام شہادت جو نوش کیا ہے وہ صرف ہمارے اس ایک پولیٹیکل سسٹم اور سوچ کی وجہ سے ہے. اللہ فرما رہے نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے. انہم، بے شک یہ سارے منافقین جو تھے جن کا رویہ لن یضر اللہ شیئا، لن یضروا، انہوں نے نقصان نہیں دیا، یہ مضر ثابت نہیں ہوئے، انہوں نے بالکل بھی نقصان نہیں دیا، یہ نقصان نہیں پہنچا سکے اللہ کو شیئا کسی بھی حوالے سے. یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کلیئرلی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کو نقصان وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کو کوئی نفع کیسے دے سکتا ہے؟ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ منافقین کا رویہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکا، اور نہ ہی منافقین کا رویہ اللہ کو نقصان دے سکے گا. اللہ کو نقصان دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا جو مشن ہے اور اس کے حبیب کریم کا جو مشن ہے اور اس کا لایا ہوا بھیجا ہوا جو دین ہے اس کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اتنا بڑا مشن ہے کہ اللہ اس کی نسبت کس کی طرف فرما رہا ہے؟ اپنی طرف. گویا کہ دین اسلام کی کامیابی اللہ کی کامیابی، دین اسلام کی مدد اللہ کی مدد. لہذا فلن یضر اللہ شیئا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ منافقین کا یہ رویہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا، یعنی اللہ کے مشن کو اور اس کے پیغام کو نقصان نہیں دیتا. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم. یہ ترجمہ بھی آپ خود فرمائیں گے. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ یجعل، ان کا معنی کہ دیٹ لا یجعل، وہ نہ بنائے، وہ نہ رکھے، لہم ان کا، منافقین کا، حظاً حصہ، حظاً حصہ. اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتا کہ اللہ منافقین کا حصہ رکھے فی الآخرہ، آخرت میں. منافقین کا یہ جو معاملہ ہے اللہ فرما رہے پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں حصہ ہے تھوڑا سا، اور وہ کیا ہے؟ عذاب عظیم ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. منافقین کے لیے آخرت میں اور کوئی حصہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. پیچھے ہے عذاب عظیم اور اس آیت میں ہے عذاب علیم، لیکن بات دونوں میں منافقین کی ہے. منافقین اللہ فرماتا ہے انہوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. بندہ ہوتا ہے کہ قیمتی چیز خریدتا ہے اور اس کی پیمنٹ بھی کرتا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک بہت قیمتی چیز دے دی ہے اور بہت ردی چیز اس کے مقابلے میں لے لی ہے. یعنی دیا کیا ہے؟ ایمان، اور اس کے بدلے میں جو لیا ہے وہ ہے گمراہی. تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے انہوں نے. ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یہ اسماء موصولہ میں سے الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشترو، جنہوں نے خریدا، الکفر، کفر کو بدلے میں کیا دیا؟ بالایمان، یعنی کفر کو ایمان کے بدلے میں انہوں نے خرید لیا. تو ان کا کفر خریدنا اور ایمان کو بیچ دینا لن یضر اللہ شیئا، ہرگز یہ نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کو شیئا، کسی قسم کا کوئی نقصان. اور یہاں بھی اللہ کو نقصان پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو دعوت ہے اور خیر کا جو پیغام ہے جو اس کے نبی لے کر آئے ہیں، یہ اس پیغام کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. لیکن اپنا خیال کریں کہ انہیں کیا پہنچے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، واو کا معنی، اور لہم ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. پہلے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، اور پھر ہے عذاب علیم، بہت دردناک عذاب. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لہم لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین.
یہ تیسرا سٹیپ ہے ان کے لیے۔ اب یہاں ایک سوچ جو مسلمانوں کے اندر فطرتی طور پر پیدا ہو سکتی تھی، اللہ نے اس کا رد فرما دی ہے۔ ذرا پہلے اس کو سمجھیے گا وہ سوچ کیا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں اور اپنی زبان روزمرہ گفتگو میں ہم ایک چیز استعمال کرتے ہیں، بھائی مجھے تو حرام سوٹ نہیں کرتا، ہمیں حرام جو ہے وہ جچتا نہیں ہے، فلاں بندے کو دیکھیں تو فلاں بندہ حرام کماتا بھی ہے، چلتا کیسے ہے، ہمیں تو یہ ہمارے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی کیفیت میں اللہ فرما رہا ہے اگر تم یہ دیکھو کہ منافقین کہیں پنپ رہے ہیں اور دنیاوی ترقی میں وہ تم سے آگے آگے ہیں، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہے وہ ان کے لیے فائدے مند ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ڈھیل ان کو نقصان دینے کے لیے اور ان کو عذاب علیم میں مبتلا کرنے کے لیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا واو کا معنی اور لا يَحْسَبَنَّ، یہ ایک لفظ طے ہو گیا کہ نون آخر میں ہے اور اس کے اوپر ہے شد، تو اس کا معنی ہے تاکید، ہرگز۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ہرگز اور تاکید۔ لا یکسبن، ہرگز خیال نہ کریں، کس کو؟ الذین کفروا، الذین ان لوگوں کو جو لوگ کفروا کفر کر رہے ہیں، اور نہ خیال کریں ہرگز جو کفر کر رہے ہیں لوگ، کس کیا خیال نہ کریں؟ انما نملی لہم خیر لانفسہم، انما بے شک نملی ہم نے جو مہلت دی ہے ان کو، ہم نے جو ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے اپنے مشن میں کامیابی کے لیے، تو اس مہلت کو ہرگز وہ نہ سمجھیں لہم خیر، کہ ان کے لیے یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ منافقین کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ ان کو جو تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دے دی گئی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، خیر لانفسہم، ان کے لیے یہ بہتر ہے، نہیں۔ انما نملی لہم، انما بے شک نملی ہم مہلت دیتے ہیں اور ہم نے مہلت دی ہے لہم ان کو، اس لیے لیزدادوا اسما۔ یہ دیکھیں اللہ کا غضب کتنا بڑا ہے، اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو مہلت نہیں دی اور یہ مہلت ان کے لیے بہتر بھی نہیں ہے، ہم نے ان کو مہلت اس لیے دی ہے لیزدادوا، لام کا معنی تاکہ، کے لیے، یزدادوا تاکہ یہ زیادہ کریں، یہ اور بڑھے، یہ اور آگے آئیں، اسما گناہوں میں، یہ گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھیں اور یہ ہماری نافرمانی کے مزے لیتے ہیں، پھر ہم ان کو عذاب علیم، عذاب مہین اور عذاب عظیم، یہ تینوں سٹیپوں کو بیان کر دیا ہے، عذاب عظیم، عذاب علیم اور عذاب مہین۔ ہم ان کو پھر ایسے ہی مزہ چکھائیں گے جیسے انہوں نے ہماری نافرمانیاں کر کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو انٹرٹین کیا ہے۔ انما نملی لہم، بے شک ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، لیزدادوا تاکہ وہ آگے بڑھیں اور کمپیٹ کریں، اسما گناہوں میں، ولہم عذاب مہین، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب مہین۔ ایک ہوتا ہے دکھ جو انسان فیل کرتا ہے اور ایک ایسا دکھ ہے جو لوگوں پہ بھی عیاں ہوتا ہے، اندر کے دکھ کی اور بات ہے، لوگوں کے سامنے والے دکھ کی اور بات ہے۔ عذاب مہین وہ دردناک عذاب جو ذلیل و خوار کرنے والا ہے، جو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو وہ عذاب دینے والے ہیں۔ یہاں اگر میں اور آپ تھوڑی سی سبق سیکھیں اور رہنمائی لیں، اور کوئی بندہ اگر کسی ایسے نیگیٹو پوائنٹ کے اندر اپنی جڑیں بالکل مضبوطی سے جمائے بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے میرے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تو اللہ کا یہ کلام کہہ رہا ہے کہ یہ ڈھیل اللہ کے نافرمانی کے معاملات میں اور اس کے باوجود لوگوں کے سامنے اس کی عزت، لوگوں کے سامنے اس کا ٹھاٹ باٹ اور وقار، اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کو یوں نہ سمجھو کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ مثلا ایک بندہ بہت بڑا دنیا دار ہے، بہت بڑا، بہت کچھ اس کے پاس بھی ہے، لیکن حرام کا ہے، اور وہ پھر بھی لوگوں کو مثالیں دیتا ہے، بے اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، تو اللہ فرما رہا ہے اس کو فضل نہ کہو، یہ اللہ نے تمہیں جو چھوٹ دی ہے، یہ تم جو مزے لیتے ہو نافرمانی کے، اللہ اسی کیفیت میں تمہارے گناہوں کا بھار بڑھانا چاہتا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ دو معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میرا معاملہ کیسے ہے مومنین کے ساتھ، کہ منافقوں خوش نہ ہو جاؤ، میرا معاملہ مومنین کے ساتھ ایسے ہے کہ ما کان اللہ، ما کا معنی نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ کے لیے، اللہ کے شایان شان نہیں ہے یہ بات، لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مومنین کو۔ اس ذرا کیفیت کو ذہن میں لائیں نا کہ
2500 کے قریب کفار ہیں، 1000 کے قریب مسلمان ہیں غزوہ احد میں، اور مسلمان پریشان ہیں، منافقین ساتھ چھوڑ گئے، 70 بندے شہید ہو گئے، حضور پریشانی کے عالم میں، اور ستم بالائے ستم۔ بہت بڑا دکھ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی شہادت کی خبر بھی پھیل چکی ہے۔ تو اس کیفیت میں اللہ فرما رہا ہے ما کان اللہ، اللہ کے شایان شان یہ بات نہیں ہے لیذل المومنین کہ وہ چھوڑ دے بے یار و مددگار مومنوں کو، علامہ انتم علیہ اس حال پر جس پر تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ یہاں تک کہ جب تک کہ یمیزہ وہ ممتاز کر دے، الگ الگ کر دے، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے۔ اور اللہ یہ جو کیفیت مشکلات کی لانا چاہتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ پاک ناپاک سے ممتاز ہو جائے۔ اگر غزوہ بدر نہ ہوتا، میں اسی آیت پہ ٹکڑے پہ اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، کل کا موضوع تھوڑا سا طویل ہے اور اس کو آج اگر نہ چھیڑے تو بہتر ہے، اور تھوڑا سا ٹپیکل بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر غزوہ احد نہ ہوتا، فرض کر لیں، تو کیا منافقین کا نفاق واضح ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس مشکل والی گھڑی کو اپنے لیے ایسے نہ سمجھو کہ تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان بھی نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کو چھوڑ دے، لیکن یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ صرف اس لیے ہے، بس ایک جملہ، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ ممتاز کر دے، الگ الگ کر دے، اور الخبیثہ ناپاک کو، پلید کو، من الطیب، یعنی یہاں دو جو ٹرم استعمال ہوئی ہیں، ایک خبیث کی اور ایک طیب کی، یہ کس کس کے لیے؟ طیب ہے جو مسلمانوں کی نمائندہ ہے کہ وہ پاک ہیں، لیکن خبیث کی جو ٹرم ہے یہ اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے جو لوگ اپنے اندر نفاق رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر کسی کے اوپر غصہ نکالنا ہو تو ہم بجائے اس کے کو بہت ولگر سی گفتگو کریں اور گالی دیں، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کو خبیث کہا جا سکتا ہے۔ کسی کو ظالم کہنے سے وہ کو دوسری بات نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کے اندر انسان کو ظالم کہا گیا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 1 2 3 4 5، انہ کان ظلوما جہولا، جتنے بھی انسان ہیں ان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ ظلم پہ آمادہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر جہالت کی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ تو جن کے اندر اسلام کی بات نہیں ہے یا جو اسلام کے قریب نہیں ہے، ان کے حوالے سے ان کی نمائندگی کے لیے خبیث کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ یہاں سے ہوگا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ فرما رہے اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن غیب پر اللہ اطلاع اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو علم غیب اللہ کا اپنے حبیب کو دینا کس کیفیت میں ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، تاکہ علم غیب کے بارے میں جو ذہن کے اندر ایک سوالات ہیں، یعنی اس کا ٹیکسٹ یہ ہے، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، کہ اگر حضور کو پتا ہوتا کہ میرے بندوں نے شہید ہو جانا ہے غزوہ احد میں، یعنی کتنوں نے؟ 70 نے، اور جن لوگوں کو درے پہ متعین کیا تھا وہ کتنے تھے؟ 50، انہوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دینی ہے۔ تو اللہ منافقین کہنے لگے اگر حضور کو پتا ہوتا تو حضور لے کے کیوں آتے؟ انہوں نے مرنا ہی تھا، جام شہادت نوش کرنا تھا، تو حضور لاتے ہی نہ۔ اور جو 50 لوگ متعین کیے تھے اگر انہوں نے واپس ہی آنا تھا تو آپ کوئی اور اسٹریٹجی اپنا لیتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ یہ غیب اللہ کب بتاتا ہے اور کس کو بتاتا ہے، یہ انشاءاللہ وما کان اللہ سے اس پچھلی آیت کے ٹکڑے کو ہم ساتھ کنٹینیو کر کے آگے چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔